السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ محترم ناظرین، آج 8 رمضان 2 مئی 2020، اللہ تعالیٰ کا تعارف اس سلسلے کی یہ 8ویں کڑی ہے، 8واں حصہ ہے، پارٹ نمبر 8 ہے۔ گزشتہ دروس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کی دلیل کے طور پر ہم نے کہا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے۔ دوسری ہم نے مثال دی تھی توحید ربوبیت کی کہ رزاقیت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے۔ انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے کہ ہماری عبادت کس ذات کے لیے ہونی چاہیے، ہماری عبادت کے لائق کیسی ذات ہونی چاہیے، اور وہ ذات کیسی ہو جن کی ہم بندگی کر سکیں۔ کل بتایا گیا تھا کہ ہماری بندگی اس کے لیے خاص ہو جو ہم کو جس نے پیدا کیا، نہ کہ وہ خود پیدا ہوا۔ انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں کہ ہمارا معبود ایسا ہونا چاہیے جس کے ہاتھ میں موت ہو، جس کے ہاتھ میں حیات ہو، یعنی وہ ذات موت اور حیات کی مالک ہو۔ جو ذات موت اور حیات کا مالک نہ ہو وہ ذات کبھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی ہے۔ عبادت کے لائق ہونے کے لیے اس ذات کا موت اور حیات کا مالک ہونا ضروری ہے، موت اسی کے ہاتھ میں ہو اور حیات اسی کے ہاتھ میں ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ یونس کے اندر آیت نمبر، سورہ انفال کے اندر آیت نمبر، سورہ توبہ آیت نمبر 116۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے آسمان اور زمین، یحیی ویمیت، وہی اللہ پیدا زندہ کرتا ہے، زندگی بخشتا ہے، ویمیت، اور وہی اللہ موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ موت اور حیات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا سورہ حدید کے اندر، سورہ نمبر 57 آیت نمبر 2، لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے آسمان اور زمین۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ ہماری موت اور ہماری زندگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے روز سارے لوگوں کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، اس وقت کفار یوم آخر اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے، اللہ سے درخواست کریں گے کہ ہم کو تو دوبارہ دنیا میں موقع دے، ہم کو تو دنیا میں دوبارہ بھیج ایمان لانے کے لیے۔ جب کفار اللہ تعالیٰ سے دنیا میں آنے کی ریکویسٹ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مومن کے اندر آیت نمبر 11 آیت نمبر 12، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ آیت نمبر 11 ہے سورہ مومن کی۔ کفار کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو 2 موت دیا، تو نے ہم کو 2 موت دیا، واحییتنا اثنتین، اور اے اللہ تو نے ہم کو 2 زندگیاں دیا، فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، فہل الی خروج من سبیل، کیا جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جمہور مفسرین کہتے ہیں
کہ اس آیت کریمہ کے اندر دو موتوں سے مراد ایک موت وہ ہے جو پیدائش سے پہلے کی موت ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے اندر ابھی زندگی نہیں آئی ہوتی ہے، وہ مردہ ہے، وہ موت ہے، یہ موت اللہ نے دی ہے اس کو۔ دوسری موت جب انسان دنیا میں آ کر کے مر جاتا ہے تو دوسری موت ہے۔ دو زندگیوں سے مراد پہلی زندگی اس کی پیدائش سے لے کر کے وفات تک ایک زندگی ہے، پیدائش سے لے کر کے موت تک ایک زندگی ہے، اور جب دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا قیامت کے روز آخرت میں، یہ اس کی دوسری زندگی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو زندگیاں اور دو موتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہی دو موت دینے والا، اللہ تعالیٰ ہی دو زندگیاں دینے والا ہے، اس بات کا اعتراف سارے کفار لوگ کریں گے قیامت کے روز۔ پتہ یہ چلا ہماری پہلی زندگی اور دوسری زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری پہلی موت اور دوسری موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ گویا ہماری زندگی اور ہماری موت، ہماری حیات اور ہماری موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری موت اور زندگی کا مالک ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی یمیتنی ثم یحیین۔ سورہ شعراء کی آیت ہے، سورہ نمبر 26 آیت نمبر 81، 80 پر 81۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی مجھے موت دیتا ہے، وہی مجھے دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ محترم حضرات، یہ چار آیتیں جو گزری ہیں، ان چار آیتوں میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو موت دینے والی ذات ہے، جو زندگی بخشنے والی ذات ہے۔ چاہے پہلی بار پیدا کرنے والی ذات وہ بھی اللہ ہی ہے، دوبارہ اٹھانے والا وہ بھی اللہ ہی ہے، پہلی بار جس نے موت دی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور دوسری بار جو موت دینے والا ہے زندگی کے بعد وہی بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی طرح سورہ زمر کی آیت کریمہ آیت نمبر 42، سورہ زمر سورہ نمبر 39، 39 آیت نمبر 42۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالیٰ ہی نفسوں کو موت دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو ابھی نہیں مرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو موت دیتا ہے ان کی نیند میں۔ یعنی کہ ایک ہے چھوٹی موت، ایک ہے بڑی موت۔ جو بھی انسان سو جاتا ہے اس کی موت، اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو یہ چھوٹی موت ہوئی، اور جو انسان ہمیشہ کے لیے مر جائے دنیا سے اس کی بڑی موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر انسان کو اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو موت دیتا ہے، اور جو لوگ ابھی دنیا کے اندر نہیں مرے ہیں ان کا وقت باقی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو موت دیتا ہے ان کی نیند میں۔ فَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کی موت کے وقت ہو چکا اللہ تعالیٰ اس کی روح کو روک لیتا ہے، اور جن کا دنیا میں اور وقت باقی ہے اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پتہ ہے چلا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو موت دینے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو انسان کو زندگی بخشنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو دوبارہ انسان کو زندگی فراہم کرنے والی ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سلسلے میں یہ ذکر کیا کہ موت حیات وہی دینے والا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت زندہ کرنا، اپنی صفت موت دینا، ان دونوں صفتوں کو اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کے بعد یہ بیان کر رہا ہے وہی تمہاری بات کے لائق ہے۔ جیسا کہ سورہ دخان میں اللہ نے کہا، سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 8، لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یحیی ویمیت، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔
ان دونوں چیزوں کو اکٹھا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں، وہی زندگی دے گا، وہی موت دے گا۔ یہ دونوں باتوں کو اکٹھا کر کے ذکر کیے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذات زندگی دینے والی ہے، جو ذات موت دینے والی ہے، وہی ذات تمہاری معبود ہے، وہی ذات عبادت کے لائق ہے۔ جس ذات کے اندر موت دینے کی قابلیت نہیں، زندگی دینے کی قابلیت نہیں، وہ ذات تمہاری معبود کبھی نہیں ہو سکتی، وہ تمہارا معبود کبھی نہیں ہو سکتا۔ عبادت کے لائق ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ ذات موت دینے والی ہو، وہ ذات زندگی دینے والی ہو۔ چونکہ موت دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، اسی لیے کہا گیا لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ معبود برحق نہیں۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہی اللہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے گزرے ہوئے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 بار موت دیا، 2 بار زندگی دیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بیان کیا سورہ بقرہ کے اندر، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 28۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اس اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، اس نے تم کو زندہ کیا جبکہ تم مردہ تھے، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ وہ تم مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کیا، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ تم ایسی ذات کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ پتہ یہ چلا کہ ہماری بات کے لائق وہی ہے جو ہماری زندگی اور ہماری موت کے مالک ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ لوگ جن کی بندگی دنیا کے اندر کر رہے ہیں، ان کا حال کیا ہے، ان کی قدرت کیا ہے۔ کیا وہ تمہاری موت کے مالک ہیں؟ کیا تمہاری زندگی کے مالک ہیں؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ فرقان کے اندر، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 3، والذین اتخذوا من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگ ایسوں کو معبود بنا لیے جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور وہ اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اب آگے سنیے، وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسوں کی بندگی کر رہے ہیں، ایسوں کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں جو موت کے مالک نہیں ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا، موت کے وہ لوگ مالک نہیں ہیں۔ وَلَا حَيَاةً، وہ لوگ زندگی کے مالک نہیں ہیں۔ وَلَا نُشُورًا، اور وہ دوبارہ زندگی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر وہ لوگ قادر نہیں ہیں۔ نہ ان کے پاس زندگی دینے کی طاقت ہے، نہ ان کے پاس موت دینے کی طاقت ہے، اور نہ ان کے پاس دوبارہ اٹھانے کی طاقت ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا سوال کیا سورہ روم کے اندر، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 40، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے 2-3 بار، اس سے پہلے دروس میں مختلف موضوعات میں یہ آیت آتی رہتی ہے۔ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، اسی نے تم کو رزق دیا، وہی تم کو موت دینے والا ہے، وہی تم کو دوبارہ اٹھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 4 باتیں ذکر کیا: زندگی دینا، رزق دینا، موت دینا، دوبارہ اٹھانا۔ اس کے بعد کہا هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، تم اللہ کے علاوہ جن کو شریک ٹھہرا رہے ہو، کیا ان شرکا میں سے تمہارے شرکا یہ 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں؟ کیا تمہارے شرکا تم کو زندگی دے سکتے ہیں؟ کیا تمہارے شرکا نے تم کو پیدا کیا؟ کیا تمہارے شرکا تم کو دوبارہ اٹھانے پر قادر ہیں؟ سبحانہ و تعالی ما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے، اللہ تعالیٰ بلند و بالا جو لوگ بیان کر رہے ہیں۔ شرکا کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ کیا وہ تمہاری زندگی کے مالک ہیں، کیا وہ تمہاری موت کے مالک ہیں، اس بات کو واضح کرتا ہے وہ تمہاری معبود نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ تمہاری زندگی کے مالک نہیں ہیں۔ جیسا کہ ابھی بتایا میں نے، قیامت کے روز لوگ اعتراف کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو 2 زندگیاں دیا، 2 موت دیا، ہمارے لیے کوئی راستہ ہے جہنم سے نکلنے کا؟
اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، تم کو جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب تم کو اللہ کی طرف دعوت دی گئی تو تم لوگوں نے انکار کیا۔ جب تم کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی گئی، توحید کی دعوت دی گئی، جب تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا، دعوت دی گئی اللہ تعالیٰ کی، تم نے انکار کر دیا۔ وَيُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے تو تم لوگ مان لیے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، آج تو سارے فیصلے کا اختیار اس اللہ کے لیے جو بلند والا ہے، جو بزرگی والا ہے۔ الغرض، ہماری عبادت کے لائق وہی جو موت و حیات کا مالک ہو۔ دیگر شرکا ہماری عبادت کے لائق نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری زندگی کے مالک نہیں ہیں، ہماری موت کے مالک نہیں، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت سے ابھی معلوم ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 34، قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ایسے ہیں جو تم کو پہلی بار پیدا کریں، جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہوں، پھر دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہوں؟ تم جن کی بندگی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، چاہے انبیاء کی ہو، رسولوں کی ہو، چاہے فرشتوں کی ہو، چاہے علماء کی ہو، چاہے اولیاء کی ہو، چاہے کسی اور ذات کی کیوں نہ ہو، انسان جن کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو شریک بنا رہے ہو، کیا ان شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو تم کو پہلی بار پیدا کیا، جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہیں، یا دوسری بار ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں؟ ایسا کوئی ہے تمہارے معبودوں میں سے؟ کیا کسی کو یہ طاقت ہے پہلی بار پیدا کرنے کی یا دوسری بار اٹھانے کی، پیدا کرنے کی طاقت ہے؟ اللہ نے خود کہا قُلْ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے پہلی بار پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، دوسری بار پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ پہلی بار پیدا کیا، یہ قدرت اللہ ہی کو حاصل ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اٹھایا، یہ بھی طاقت اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، جو دوسری بار پیدا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کے پاس یہ طاقت موجود ہو۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بھٹک رہے ہو، تم کہاں بہک رہے ہو؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا معنی بتایا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ تم یہ تمام باتیں جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہی پہلی بار پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دوبارہ پیدا کرنے والا ہے، تم کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، تم یہ تمام باتیں جانتے ہوئے بھی گمراہی میں کیوں بھٹک رہے ہو؟ تم یہ تمام باتیں جانتے ہوئے بھی حق کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کو کیوں اپنا رہے ہو؟ واقعی معنی میں دنیا کے اندر وہ انسان بہت بڑا گمراہ ہے، حقیقی گمراہ آدمی ہے، جو ایسے کے پیچھے لگا ہوا ہے، ایسے کی بندگی کر رہا ہے جو اس کی موت کا مالک نہیں اور نہ اس کی زندگی کا مالک ہے۔ ایسی ذات جو خود کو نقصان نفع سے بچا نہیں سکتا، ایسی ذات جو خود کے لیے زندگی اور موت کا مالک نہ ہو، اس کی تم زندگی کر رہے ہو، اس کی تم آراధنا کر رہے ہو۔ اللہ نے کیا کہا؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، سورہ نحل کی آیت ہے، تم اللہ تعالیٰ کی بندگی تم کو کرنا چاہیے، وہ تمہاری زندگی تمہاری موت کا مالک ہے، لیکن تم کن کی بندگی کر رہے ہو؟ تم ایسوں کی بندگی کر رہے ہو جو خود مردہ ہیں، ان کو کب اٹھایا جائے گا ان کو خود نہیں معلوم ہے، ان کو خود اس کا علم نہیں ہے۔ الغرض ہماری بات کے لائق ذات اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرکا کے متعلق یہ سوال کیا کہ کیا وہ تم کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں، کیا تم کو پیدا کرنے پر قادر ہیں، کیا ان کے ہاتھ میں تمہاری زندگی ہے؟ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے بحث کی، نمرود نے، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، جو کہ کافر تھا، تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ کیا تعارف کرایا؟ جب پوچھا کہ تیرا رب کون ہے تو کہا
ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، میرا رب تو وہی ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس نے کیا کہا؟ میں بھی وہ کام کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک لاجک کے طور پر اس نے ایک ایسے آدمی کو بلا کر قتل کر دیا جس کو جو کہ آدمی ایسا آدمی تھا، اس کو بلا کے آدمی مار دیا، مظلوم آدمی تھا، اور کہا کہ میں بھی موت پر قادر ہوں۔ اور ایک آدمی جس کو سولی دینا تھا اس کو بلا کے چھوڑ دیا، کہا کہ میں زندگی کا مالک ہوں۔ جب اس سے کہا گیا کہ تو سورج کو مغرب سے نکال، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال، تو وہ انسان فبہت الذی کفر ہکا بھکا رہ گیا۔ اس میں تفصیل میں جانا نہیں ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے یہ تعارف پیش کرایا اپنے رب کا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ ہر انسان یہ سوچے، ہر انسان یہ غور و فکر کرے، ہر انسان یہ فیصلہ کر لے اپنے لیے کہ میں بندگی کروں گا تو اس کی کروں گا جو میری موت کا مالک، جو میری زندگی کا مالک ہے۔ نہ یہ کہ وہ خود مرنے والا ہے، نہ یہ کہ وہ خود پیدا ہوا ہو، نہیں، بلکہ ہمارا معبود وہی ہو جو ہماری زندگی کا مالک ہو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر براہ راست حکم دیا ہے کہ تم ایسی ذات کی بندگی کرو جو تم کو موت دینے والا ہے۔ براہ راست کہا گیا۔ ابھی جو آیتیں ہم نے ذکر کی اس میں دو باتیں بتائی گئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ بات بتائی گئی۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ وہی اور زندگی اور موت کا مالک ہے۔ زندگی اور موت کا مالک ہے یہ بتانے کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ وہی عبادت کے لائق ہے، تو پتہ یہ چلا کہ عبادت کے لائق وہی جو زندگی اور موت کا مالک ہو۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اپنے نبی سے۔ سورہ یونس کی آیت کریمہ ہے، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 104 اور 105۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر آپ لوگوں کو میرے دین کے تعلق سے ڈاؤٹ ہے، شبہ ہے، آپ لوگ یاد رکھو میری بات، میں ان لوگوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر کے بندگی کر رہے ہو۔ تم جن کی بندگی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، ان کی بندگی میں نہیں کروں گا۔ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں تو اس ذات کی بندگی کروں گا جو تم کو موت دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، جو تم کو موت دینے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تمہاری جان جس کے ہاتھ میں ہے، تمہاری موت جس کے ہاتھ میں ہے، تمہاری موت کا مالک جو ذات ہے وہی ذات میرا معبود ہے۔ میرا معبود وہی ہے جو موت کا مالک ہے۔ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں اسی کی بندگی کروں گا جو تم کو وفات دینے والا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، مجھے حکم دیا گیا کہ تو اپنے چہرے کو اس طرف پھیر لے، اس دین کی طرف جو دین کے یکسو ہے، جو دین کے شرک سے پاک ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تو شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا۔ پتہ یہ چلا اس آیت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، آیت نمبر 104 سے کہا گیا کہ میں اس اللہ کی بندگی کروں گا جو تم کو موت دینے والا ہے۔ پھر کہا گیا مجھے حکم ہوا کہ میں ایمان والا ہو جاؤں۔ معلوم یہ ہوا کہ حقیقی معنی میں مومن وہی ہے جو ایسی ذات کی بندگی کرے جو ذات کی موت کی مالک ہو۔ پتہ یہ چلا جو ذات موت کی مالک نہ ہو، جس ذات کے ہاتھ میں موت کا اختیار نہ ہو، اس کی بندگی کرنا ایمان نہیں ہے بلکہ کفر ہے۔ وہ ایمان وہی ہے کہ انسان اس ذات کی بندگی کرے جس ذات کے ہاتھ میں اس کی موت ہے، یعنی اللہ کی بندگی کرنا چاہیے۔ اللہ رسول سے کیا کہلوایا گیا؟ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں۔ اس سے پہلے کیا کہا گیا تھا؟ میں بندگی کروں اس ذات کی جو تم کو وفات دینے والی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری موت جس ذات کے ہاتھ میں ہے وہی ہماری عبادت کے لائق ہے، اسی کو ماننا ہمارا ایمان ہے، وہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہم کفر کے اندر رہیں گے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے دنیا سے، تو عمر بن خطاب نے کہا غصے کی حالت میں، اگر کوئی انسان یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں تو میں اسے گردن اڑاؤں گا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خطبہ دیے، جو نصیحت کیے، وہ تاریخ اسلام کا سب سے مشہور خطبہ ہے، تاریخ اسلام کا بہت ہی زیادہ مشہور خطبہ ہے، مشہور نصیحت ہے۔ کیا کہا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، من كان يعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتے آ رہا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے وہ یاد رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ، اللہ کو موت نہیں آنے والی ہے۔ کتنے واضح الفاظ میں بات کہی گئی ہے، کتنی واضح دعوت دی گئی ہے، کتنا واضح اللہ تعارف بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے وہ یاد رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں آنے والی ہے۔ یعنی زندہ وہی ذات عبادت کے لائق ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی، اس کو موت نہیں آئے گی، اور جس ذات کے اوپر موت طاری ہوتی ہو وہ کبھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی بھی انسان کی بندگی کے لائق نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ موت ان کے اختیار میں نہیں ہے اور زندگی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت طاری ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وفات پا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کے لائق ہے اس لیے کہ وہ زندہ ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، سارے انسانوں کی، ساری مخلوقات کی۔ ہم اذکار پڑھتے ہیں ہر دن، اذکار میں یہ بات بتائی گئی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یحیی و یمیت، شروع میں کہا لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں۔ پھر آگے کہا گیا یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا زندگی اور موت دینے والا ہی ہماری بات کے لائق ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ کے رسول سے بات کہلوائی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158 158۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ یعنی زندگی اور موت دینے والا تمہاری عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آیت الکرسی کے اندر سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی، وہ زندہ ہے، وہ زندہ، القیوم تھامنے والا ہے، الحی زندہ ہے۔ یعنی جو ذات ہمیشہ سے زندہ ہو، ہمیشہ کے لیے زندہ رہے، وہی ذات عبادت کے لائق ہے، نہ کہ پیدا ہونے والی ذات اور نہ ہی مرنے والی ذات۔ اور ایسی ذات ہو کہ اس کے ہاتھ میں زندگی بھی ہو، اس کے ہاتھ میں موت بھی ہو، اور اس کے اوپر موت طاری نہ ہوتی ہو۔ اللہ نے کہا سورہ فرقان کے اندر وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، تم بھروسہ کرو اس ذات پر جو کہ زندہ ہے، اور وہ ذات کو کبھی موت نہیں آنے والی ہے، اس ذات کو کبھی موت نہیں آنے والی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری بات کے لائق وہی ہے جو ہماری موت کا مالک ہے، ہماری زندگی کا مالک ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہو، ہمیشہ زندہ رہے، اس کو موت نہ آتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ حدید کے اندر سورہ نمبر 57 آیت نمبر 3، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، آیت نمبر 3 ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ہماری بات کے لائق ہے۔ جو درمیان میں آیا، درمیان میں چلا جائے، وہی بات کے لائق نہیں ہو سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت زندگی دینا، ایک عظیم صفت موت دینا، ایک عظیم صفت ہمیشہ سے زندہ رہنا، ایک عظیم صفت اول اور ایک عظیم صفت آخر ہے، ان اوصاف کی حامل ذات ہی ہماری عبادت لائق ہو سکتی ہے۔ اللہ کے سوا یہ ساری صفتیں، یہ ساری قدرتیں کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، اس لیے وہ عبادت لائق نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو عمل توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس کی بندگی توفیق عطا فرمائے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور باقی جو معبودان باطلہ میں لوگ لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ان کو چھٹی دلائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔